ناظرین یہ ہماری انشاءاللہ آخری ویڈیو ہوگی کرونا وائرس کے متعلق، جو چائناز کے ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو پکٹوریل پریس کے ذریعے پاکستان حکومت کو آج یہ دیا ہے۔ تو میں چلتا ہوں ڈائریکٹ معلومات کی طرف۔ باہر کیسے محفوظ رہا جائے، یعنی کہ جب آپ لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیسے محفوظ رہا جائے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے باہر نکلیں، اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں لفٹیں یوز کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہدایت ہے کہ لفٹ لیتے وقت چہرے پر ماسک پہنیں، بھری ہوئی لفٹ میں جانے سے گریز کریں، لفٹ کے بٹن دباتے وقت ڈسپوزیبل ٹشو یا دیگر بالواسطہ اشیاء کا استعمال کریں۔ نمبر 2، روزمرہ کی اشیاء ضروریہ خریدنے یا کام کے لیے باہر جاتے وقت باہر کم سے کم وقت گزاریں، مشترکہ استعمال میں آنے والی اشیاء سے رابطے میں گریز کریں۔ امید ہے صاحب کو ان دونوں پوائنٹس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ ہے، جب بھی ممکن ہو تو پیدل یا سائیکل پر سفر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے یا اپنی گاڑیوں میں لفٹ دینے سے بھی کتراتے تھے، یا جو جہازوں میں اور ٹرینوں میں وی آئی پی ٹرینوں میں اور وی آئی پی کوچز میں سفر کرتے تھے، اب شاید وہ بھی سائیکل پہ آ جائیں۔ مزاح کر رہا ہوں، اللہ کرے سب کے لیے اللہ تعالیٰ خیریت فرمائے۔ تو میں ضروری معلومات کی طرف چلتا ہوں۔ جب بھی ممکن ہو پیدل یا سائیکل پر سفر کریں۔ جب پبلک ٹرانسپورٹ لینا ناگزیر ہو تو پورے سفر کے دوران چہرے پر ماسک پہنے رکھیں۔ سفر کے دوران مشترکہ استعمال میں آنے والی اشیاء کو چھونے سے گریز کریں۔ ارد گرد کے مسافروں سے ایک محفوظ فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ نمبر 4، گھر لوٹنے کے بعد بہت ضروری بات ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے جوتے جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ کسی نے چھینکا ہوگا، نزلہ اپنا پھینکا ہوگا، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نزلے کے پچھلی ویڈیو میں کہ نزلے کے اندر 56 ڈگری سینٹی گریڈ پہ 35 منٹ تک یہ کرونا وائرس وہ اپنی بقا رکھ سکتا ہے، وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو آپ پیدل چلتے آئے، راستے میں کسی نے کچھ اپنے اسال باقیات پھینکی ہیں یا چھوڑی ہیں کسی بھی طرح سے، یا نزلہ ہے، کچھ ہے، لفٹ ایلیویٹر کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے آپ پہ کچھ بھی، تو آپ کے جوتوں کے ساتھ جو ہے نا بہت سارا وائرس آپ کے جوتوں کے ساتھ، جوتوں کی مٹی کے ساتھ لگ کے، کیونکہ جوتے چمڑے کے ہیں، مختلف میٹیریل کے ہیں، جس بھی طرح کے ہیں، تو وہ آپ کے گھر کے اندر داخل، یعنی کہ آپ جوتوں کے ذریعے وائرس کو اپنے گھر کے اندر لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے حفاظتی تدابیر کیا بتائی ہے کہ گھر لوٹنے کے بعد جوتوں کو باہر ہی رہنے دیا جائے۔ جو 75% الکوہل جراثیم کش، یعنی کہ جو الکوہل سے بنا ہوا ایک جراثیم کش جو مارکیٹ میں آج کل ملتا ہے، ڈس انفیکٹنٹ، 75% چہرے پر جراثیم کش لگائیں، پھر چہرے پر سے ماسک اتاریں، ٹھیک ہے، اور وہ اندر کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے تاکہ کراس انفیکشن سے محفوظ رہا جائے۔ میں اس کو آپ کو ذرا آسان سا بتائیں گے کہ سب سے پہلے جوتے اتاریں، اس پہ آپ ڈس انفیکٹنٹ وغیرہ جو ہے وہ سپرے کریں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ ڈس انفیکٹنٹ وغیرہ سپرے کریں اور ماسک کو اتاریں۔ ماسک کو اتار پہ اس پہ بھی ڈس انفیکٹنٹ سپرے کر کے ماسک کو ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ اب آپ نے کوٹ وغیرہ جو بھی لباس پہنا ہے اس کو اتاریں اور کسی ہوادار جگہ پر، گرم جگہ پر ان کو لٹکا دیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ 250 ملی گرام فی لیٹر والے کلورین، یعنی کہ جو وہ بلیچ وغیرہ بنا ہوتا ہے، اس کے اندر اگر آپ اپنے کپڑے جو ہیں وہ 15 منٹ تک بھگو دیں اور پھر ان کو دھو لیں تو اس سے بھی جراثیم مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل چابیوں، یعنی کہ جب آپ دفتر وغیرہ سے باہر سے واپس آتے ہیں تو اپنے موبائل چابیوں وغیرہ پہ وہی ڈس انفیکٹنٹ جو الکوہل یا دیگر جو بھی آپ کا ڈس انفیکٹنٹ ہے وہ جو ہے وہ آپ سپرے کر دیں، اور اس کے بعد آپ گرم پانی سے غسل کریں، نہائیں دھوئیں اچھی طرح، پھر آپ اس کے بعد اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کریں۔ یہ ہو گیا باہر کیسے محفوظ رہا جائے۔ گھر یا دفتر میں اب ہے دوسرا پوائنٹ کہ گھر اور دفتر کے اندر کیسے محفوظ۔ باہر کا میں نے آپ کو بتایا، گھر اور دفتر کے اندر اندرونی ہوا کو تازہ رکھیں۔ نمبر 1، اندرونی ہوا کو تازہ رکھیں، کمرے میں روزانہ تازہ ہوا کو داخل ہونے دیا جائے۔ قدرتی ہوا کے گزر اور مصنوعی ہوا کے گزر کے طریقوں
دونوں طریقے استعمال کیے جائیں۔ جب سورج نکلا ہو تو کھڑکیوں کو کم از کم 30 منٹ کے لیے کھولا جائے۔ سردیوں میں اندرونی اور بیرونی درجہ حرارت کے مابین فرق پر توجہ دیں۔ سردی لگنے سے، یہ بہت ضروری بات ہے کہ سردی لگنے سے خود کو زیادہ محفوظ رکھیں اور گرم کپڑے پہنیں۔ نمبر 2، سانس کی حفظان صحت کے اچھی عادات قائم کریں۔ چھینکنے یا کھانسنے کے وقت اپنے منہ اور ناک کو ٹشو، تولیے وغیرہ سے ڈھکیں۔ چھینکنے یا کھانسنے کے بعد ضرور ہاتھ دھوئیں۔ جب ہاتھوں کی صفائی صفائی کے بارے میں شک ہو تو آنکھوں، ناک اور وغیرہ کو چھونے سے پرہیز کریں۔ ارد گرد کے ماحول کو اچھی طرح جراثیم سے پاک صاف کریں۔ روزانہ کرسیوں، فرش، سوئچوں، ٹیلی فون، نلکوں کی سطح کو صاف کریں۔ باقاعدگی کے ساتھ 84% جراثیم کش دوا کے ساتھ یا سپرے کے ساتھ صاف کریں۔ جراثیم کش 30 منٹ لگاتار رہنے کے بعد پانی سے صاف کریں۔ کوڑے دان کے بارے میں احتیاط کریں۔ ہر روز 2 مرتبہ 75% جو 75% الکوہل یا کلورین جراثیم کش جو سپرے وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ارینج ہے اس کو صاف کریں۔ موبائل، چابیاں، کی بورڈ، دروازے کے ہینڈل وغیرہ صاف کرنے کے لیے ڈس انفیکٹنٹ یوز کریں۔ کھانے کے بارے میں بہت ضروری ہدایات ہیں۔ کھانے کے بارے میں وبا کے دوران، یعنی کہ جب تک یہ کرونا کی وائرس کے ایشو چل رہا ہے، اس وبا کے دوران علیحدہ کھانے کو فوقیت دیں۔ کراس انفیکشن سے بچنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک برتن استعمال کرنے سے گریز کریں۔ کھانا کھاتے وقت علیحدہ بیٹھیں اور آمنے سامنے بیٹھنے سے گریز کریں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح ہاتھ دھوئیں۔ کھانے کے برتنوں کو باقاعدگی کے ساتھ گرم پانی یا برتنوں کو مخصوص جراثیم کش محلول کے ذریعے یا صابن کے ذریعے اچھی طرح سے پاک صاف کیا جائے۔ یہ ہو گیا گھروں میں اور دفتر میں محفوظ رہنے کا طریقہ۔ سب سے آخری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس سے پہلے جو ہے میں ہاتھ دھونے کے جو ہے وہ بس شارٹ سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہاتھوں کو اچھی طرح مل کے دھوئیں۔ انگلیوں کو، ہتھیلیوں کو، انگلیوں کے پنجوں کو اچھی طرح سے 15 سے پہلے ہاتھ گیلے کریں، پھر اس کو دھوئیں، پھر 15 سیکنڈ اپنے ہاتھوں کو کم از کم 15 سیکنڈ کے لیے اچھی طرح مل کر دھوئیں اور اس کو ڈس انفیکٹنگ سوپ لگائیں اور اچھی طرح ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہاتھ دھونا کب ضروری ہے؟ جب آپ دستاویزات لینے دینے سے پہلے اور بعد میں، کھانسنے اور چھینکنے کے بعد، کھانا تیار کرنے سے پہلے اور بعد میں، کھانے سے پہلے، بیت الخلاء جانے کے بعد، جب ہاتھ گندے ہوں، دوسرے لوگوں کے ساتھ جسمانی رابطے کے بعد، جانوروں کو چھونے کے بعد، باہر سے گھر آنے کے بعد۔ ہاتھ دھونے میں دشواری کی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر آپ ہاتھ نہیں دھو سکتے، کوئی مسئلے ہیں، تو آپ جراثیم کش جو ہیں وہ جیسے ڈس انفیکٹنٹ ہے، یہ جو جیل ہے، ڈیٹول جیل وغیرہ، وہ اپنے پاس رکھیں اور اس سے اپنے ہاتھوں کو آپ پاک صاف رکھیں۔ یہ جو بھی معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کتابچہ ہے جس کی ہیڈنگ ہے کرونا وائرس، کتابچہ برائے مزاحمتی و حفاظتی اقدامات، کوڈ COVID-19 فرام چائنا ایمبیسی، اور جس ڈاکٹر نے یہ آج پریس ریلیز جاری کی ہے اس کا نام میں 1 منٹ بتا دیتا ہوں آپ کو، ڈاکٹر لی۔ اب اس کے سب سے آخر میں ویڈیو کافی یہ بھی طویل ہو گئی ہے، لیکن اس کے آخر میں سب سے ضروری بات ہے، جو سوشل میڈیا پہ آج کل فیک نیوز چلتی ہیں اور ڈیفرنٹ نیوز آتی ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن اور یہ چیزیں ہیں، جو چائنیز ڈاکٹر کی ریسرچ ہے انہوں نے اس پہ بہت خاص توجہ دلائی ہے، اور اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، وبا کے دوران نفسیاتی ہم آہنگی کیسے کی جائے۔ سائنس پر مبنی معلومات، یہ غور سے سنیے گا کہ سائنس پر مبنی معلومات، قابل اعتماد اور مستند ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور وبا کو معقول انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی کہ آپ نے ایزی نہیں لینا ہے، ایک تو مستند ذرائع سے معلومات حاصل کرنی ہے اور وبا کو معقول انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ وبا کے بارے میں نئی معلومات پر حد سے زیادہ توجہ نہ دیں۔ جو یہ ویڈیو بنانے کا بھی مقصد جو ہے وہ آپ کو ڈرانا یا بہت زیادہ خوفزدہ کرنا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ وبا کے بارے میں نئی معلومات پر حد سے زیادہ توجہ نہ دیں اور افواہیں نہ تو پھیلائیں اور نہ ہی ان پر یقین کریں۔ دوسری جو بات ہے، گھریلو زندگی کو مناسب طور پر ترتیب دیں، وہ میں اس بارے میں
نہیں بتاؤں گا، وہ آپ خود اپنے گھر کو کیسے کرنا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ رابطے میں رہیں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، منفی جذبات کا سامنا کریں، جذبات کے اثرات کی اہمیت کو واضح طور پر پہچانیں۔ منفی جذبات ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے مدافعتی نظام کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے منفی جذبات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنی جذباتی کیفیت کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ آپ نے بہت ضروری اس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ منفی جذبات جو ہیں وہ آپ کی قوت مدافعت کو افیکٹ کرتے ہیں، جس سے آپ جو کرونا وار ہے اس کے اگینسٹ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں، اس وار کے ساتھ جو مقابلہ کر رہے ہیں، اس میں آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ کا مدافعتی نظام جو ہے آپ کے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مدافعتی نظام رکھا ہے وہ کمزور پڑ جائے گا اور آپ رسک کنڈیشن میں چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے منفی جذبات کا سامنا کرنا ہے، ڈٹ کر سامنا کرنا ہے۔ منفی جذبات کو اپنے اندر نہیں پنپنے دینا ہے، اپنے آپ کو مثبت رکھنا ہے، منفی خبروں پہ توجہ نہیں رکھنی اور منفی اثرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ منفی جذبات کی کیفیت، نمبر 5 کو کہتے ہیں منفی جذباتی کیفیت پر قابو پانا ہے، جیسے غصہ ہے، ڈپریشن ہے، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں، تو منفی جذبات کی کیفیت پر قابو پائیں۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں اپنے منفی جذبات سے آگاہ ہونے کے بعد ان سے توجہ ہٹانے کی کوشش کریں۔ اپنے منفی جذبات سے آگاہ ہونے کے بعد ان سے توجہ ہٹانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ اس کے علاوہ آپ گہری سانس لینے کی مشق کر سکتے ہیں، پٹھوں کے تناؤ کو کم کر سکتے ہیں یا پھر کوئی اور مناسب ورزش کر سکتے ہیں تاکہ اپنے ذہنی دباؤ کا اخراج کیا جا سکے۔ ایک پرسکون ذہنی حالت برقرار رکھیں اور وبا اور زندگی کی جانب پر امید نظر رکھیں اور خود کو پر امید رکھیں اور پر امید رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سائیکالوجیکلی سنگین حالت، نمبر 6 کہ اگر آپ سائیکالوجیکلی یعنی کہ ذہنی دباؤ اور یہ آپ کو ڈپریشن اور نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ سنگین حالت میں ہو گئے، تو اس صورت میں آپ اپنے ماہرین یا آن لائن طبی ماہرین یا نفسیاتی ماہرین سائیکالوجسٹ وغیرہ سے لازماً رجوع کریں، تب جا کے آپ کی صحت مند۔ تو یہ تھی کچھ اہم معلومات، اور جس بھائی کو بھی یہ سارے، ویسے تو ویڈیو کے دوران میں نے اپنی پکچرز کے بجائے ساتھ میں یہ سارے پیج اور پکچرز جو ہیں وہ ڈسپلے کی ہیں تاکہ آپ سب کو پڑھنے کے بھی موقع مل جائے۔ آرام سے آپ ویڈیو کو زوم کر کے اپنی موبائل سکرین پہ فل کر کے آپ مزید پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ نیچے آپ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں میرا فیس بک پیج ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کو کاپی کر کے اس کو اوپن کر کے وہاں پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں، تو ان باکس میں آپ کو لنک بھیج دوں گا۔ یہاں پہ بھی میں لنک کوشش کروں گا کہ میں لنک یہاں پہ بھی رائٹ کر دوں اور لنک شیئر کر دوں اس آخری ویڈیو کے اینڈ میں، اور یا آپ اپنے کمنٹس میں مجھے اپنا نمبر ان باکس کر دیں واٹس ایپ، تو میں آپ کو واٹس ایپ بھی شیئر کر دوں گا۔ تو اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی ہے، ڈرنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے، وہی جو ہے شفا دینے والا ہے، وہی محفوظ رکھنے والا ہے، اور وبا بھی جو ہے اسی کی طرف سے آتی ہے، ہمارے اعمال کی شامت، ہمارے اعمالوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال سدھارنے کی جو ہے وہ استطاعت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، ہم سب پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے والدین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہماری توبہ کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اپنے ارد گرد اپنے سب کا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، پھر ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ ناظرین، یہ ہماری انشاءاللہ آخری ویڈیو ہوگی کرونا وائرس کے متعلق، جو چائنا کے ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو پکٹوریل پریس کے ذریعے پاکستان حکومت کو آج یہ دیا ہے۔ تو میں چلتا ہوں ڈائریکٹ ان معلومات کی طرف۔ باہر کیسے محفوظ رہا جائے، یعنی کہ جب آپ لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیسے محفوظ رہا جائے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے باہر نکلیں، اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں، لفٹیں یوز کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہدایت ہے کہ لفٹ لیتے وقت چہرے پر